مکے کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جس کے دونوں شاموں کے درمیان مہر نبوت ہے. اگر ایسی بات ہے کہ یقینی طور پر ان کے دونوں شاموں کے درمیان مہر نبوت ہے تو آپ لوگ جا کر معلوم کریں کہ کس کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے اور کیا یہ علامت اس کے دونوں شاموں کے درمیان ہے یا نہیں ہے. چنانچہ قریش کے کچھ لوگوں نے پتہ کیا تو وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا, ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس بچے کے دونوں شاموں کے درمیان مہر نبوت ہے. اور اس یہودی نے یہ بھی ایک علامت بتائی کہ وہ دو دن تک دودھ نہیں پیے گا. چنانچہ جب قریش کے وہ لوگ اس یہودی کے پاس گئے اور یہ خبر بتائی کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ ان کے دونوں شاموں کے درمیان مہر نبوت ہے, تو پھر وہ یہودی خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ یقینی طور پر ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے. اور یہ دیکھتے ہی بے ہوشی کے عالم میں وہ گر گیا, یہودی بے ہوش ہو گیا. بتایا گیا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہودی کو اسلام سے بہت زیادہ نفرت ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی دشمن ہے مسلمانوں کا تو وہ یہودی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہ یہودیوں کے اوپر ذلت مار دی گئی ہے, مسکنت مار دی گئی ہے. اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر یہودی کے پاس ایک بالشت بھی زمین نہیں ہے, اپنی ایک بالشت بھی زمین نہیں ہے. ان کی یہ حرکت آج سے نہیں شروع سے چلتی آ رہی ہے. وہ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر کے ایک ملک قائم کرتے ہیں اور پھر تباہی کا وہ بازار گرم کرتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی سن کر حیرانی ہوگی کہ سب سے زیادہ اسلام کا مطالعہ کرنے والے یہودی ہیں. ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اسلام کا وہ مطالعہ نہیں کرتے ہیں جو یہودی کرتے ہیں. ان کے پاس بڑی بڑی لائبریریاں ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ سفروں میں ٹریول کے درمیان یہودی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن شریف کا بہت گہرائی سے وہ مطالعہ کرتے ہیں, احادیث کا بہت گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے. جو وہ مطالعہ کرتے ہیں ان کا ایک شیڈول بنا ہوا ہے مطالعے کا, ان کی ایک گروپ ہے اور ایک تحریک ہے ان کی اور ایک کمیٹی ہے جو اسلام کے مطالعے پر ریسرچ کرتی ہے. قرآن کے اوپر ریسرچ کرتی ہے وہ کمیٹی, حدیث کے اوپر ریسرچ کرتی ہے اور بہت گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد وہاں سے وہ کچھ شوشے نکالتے ہیں جو پوری دنیا کے اندر شیئر کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں. بہرحال جو وہ اسلام کو مٹانے کے لیے اتنی گہرائی سے مطالعہ کر رہے ہیں, ان کا خواہ کوئی بھی مقصد ہو لیکن وہ مطالعہ تو کر رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں اور ان کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے, اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے. ان کو یہ بھی بات معلوم ہے لیکن ان کی گھٹی میں اسلام کی دشمنی بیٹھی. بہرحال جب وہ فریق مخالف ہو کر اتنا مطالعہ کر سکتے ہیں تو ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم اللہ کو اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں, ہم کیوں نہیں مطالعہ کرتے؟ ہم کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو پڑھتے, جانتے, ان کی گہرائی تک پہنچتے, قرآن کی تعلیمات سے واقف ہوتے؟ ہم قرآن پڑھتے, ہم قرآن کے ترجمے سے واقف نہیں ہیں, ہم عربی سے واقف نہیں ہیں, عربی زبان ہم نہیں جانتے ہیں, قرآن پاک کے اندر آیتوں کے کیا مطلب ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں. حالانکہ وہ قرآن سراپا ہدایت ہے اور ہم مسلمان ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا اوپر فرض بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. لیکن افسوس اور افسوس قرآن سمجھنے کی تو دور کی بات, ہم قرآن کو صحیح پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جن کو سورۃ الفاتحہ صحیح یاد نہیں ہے, حروف کی ادائیگی نہیں ہے, 10 سورتیں یاد نہیں ہیں اور اگر یاد بھی ہیں تو ان کو ہم صحیح سے پڑھ نہیں سکتے ہیں 10 سورتوں. یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک بات ہے اور بہت ہی خطرناک بات ہے, بہت ہی خطرناک بات ہے کہ قرآن پاک کو, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اطلبوا العلم من المهد الى الله, تو علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوا کرتی ہے. اگر اب بھی ہم چاہیں کہ قرآن درست کرے تو اب بھی آپ قرآن کو درست کر سکتے ہیں, اپنی نمازوں کو درست کر سکتے ہیں, خواہ کس عمر کے بھی ہوں, کتنی عمر کو آپ پہنچ گئے ہوں, لیکن اس کے لیے کوئی عمر